خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں۔ عزاداروں، قیدی بن کے آ گئی ہے کوفہ کے باہر۔ کل جہاں مسائل کی منزل میں نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ کربلا سے کوفہ کے باہر آ گئی، ہزاروں کا ہجوم نواسی رسول کے استقبال کو آئے۔ بس ایک ہی روایت پیش کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے احساس ہے وقت کافی بیت گیا۔ ہزاروں کا ہجوم علی کی بیٹی کے استقبال کو آیا ہے۔ جس کسی اور نے اٹھنا ہے اٹھ جاؤ، چونکہ مسائل شروع ہے، مسائل میں سے کوئی نہ اٹھے۔ جس نے اٹھنا ہے بھائی میں اجازت دے رہا ہوں، اٹھ جائیے، ورنہ 8-10 منٹ بیٹھیے گا، زحمت نہ کریں، کیونکہ واقعہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 آتے ہیں۔ معصومین کی روایات متواتر موجود ہیں کہ امام سجاد ضرور آتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے آخر جاتے ہیں۔ پہلے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے کہتے ہیں تیرا شکر گزار ہوں، میرے غریب بابا پہ رونے آ گیا۔ جب مسائل مکمل ہوتے ہیں مجلس سے اٹھ کے پھر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا شکر گزار ہو، تم نے اتنا وقت نکال کے میرے جد حسین کا تذکرہ سن لیا۔ عزاداروں، یہ معلومات نہ رکھو، ایمان کی منزل پہ چیزوں کو لے آؤ، پھر مجلسوں کی حالت بدل جائے گی، پھر ذکر سنو گے، بندے نہیں سنو گے۔ بس عزیزوں، ذرا زحمت نہ دو۔ کوفہ کے باہر قیدی بن کے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ ہزاروں کا ہجوم علی کی بیٹی کو استقبال کو آیا، چونکہ جانتے تھے نا علی کی بیٹی کو، شہزادی بن کے رہی تھی اسی شہر میں علی کی بیٹی۔ علی حاکم تھے، علی کی بیٹی شہزادی بن کے رہی، اور آج قیدی بن کے آئی ہے، بن پلانے اونٹ پہ سوار ہو کے آئی ہے۔ اونٹ پہ اماریاں نہیں ہیں، بن اماری کے اونٹ پہ بٹھا کے لایا گیا ہے۔ عزاداروں، روایت یہی بتاتی ہے، اتنا رش تھا کہ دھکا لگتا تھا نا تو تنومند سپاہی بھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، وہ بھی گرنے لگتا تھا، ازدحام اتنا تھا۔ ایک مرتبہ جب دھکا لگا نا، جس سپاہی کے ہاتھ میں حسین کے سر والا نیزہ تھا نا، اس سپاہی کی گرفت نیزے پر سے کمزور ہو گئی۔ خود کو بچاتے ہوئے رخسار حسین خاک کوفہ پہ آ لگا۔ بہن نے اونٹ کی بلندی سے یہ منظر دیکھا، تڑپ کے کہا سجاد، عمر ابن سعد سے کہہ اس مجمع کو چپ کرائے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ چلتا ہوا سید سجاد عمر ابن سعد کے پاس آئے کہ ابن سعد، ان امتی، میری پھپھی کہتی ہے اس مجمع کو خاموش کروا۔ ملعون ہنس کے کہتا ہے تیری پھپھی بھی عجیب باتیں کرتی ہے، ہزاروں کا ہجوم، کہا سن سجاد، اگر حاکم شہر عبید اللہ ابن زیاد بھی آ جائے نا تو اتنے بڑے مجمع کو وہ بھی چپ نہیں کرا سکتا، میں کیسے خاموش کروں۔ چلے سید سجاد، پھپھی کے ناکا کے نیچے آ کر، پھپھی عمر ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ میرے استاد مرحوم قبلہ حسین بخش جڑا اس منزل پہ کہا کرتے تھے کہ جب ان کی عاجزی کا اقرار کروا چکی نا، تب علی کی بیٹی نے اپنی ولایت کا اظہار کیا، اور ایک مرتبہ فضاؤں میں علی کی بیٹی کی صدا گونجی، اس قدر ناز، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے ہر طرف سناٹا چھا گیا، اونٹوں کے گلوں میں موجود گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئیں، فضا میں موجود پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ کی صدائیں رک گئیں، لوگوں کی سانسوں کی ندائیں تھم گئیں۔ ایسے میں علی کی بیٹی بولی، اور خدا کی قسم کمال، میری بیٹی اور میری بہنوں سننا جملہ، کمال حیا کی مانند تھی علی کی بیٹی، اپنے لہجے میں نہیں بولی، اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کیا، اور اس معراج میں علی کے لہجے میں بولی کہ بے عین ہی علی کا لہجہ۔ یہی سبب ہے کہ رسول کا پورا صحابی عبداللہ ابن عفیف علی کی معیت میں جنگ لڑتے لڑتے دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی،
جب دونوں آنکھوں کی بصارت چلی گئی نا، سفین کے بعد علی کے محضر میں آئے اور آج کہا مولا احسان کر میری آنکھیں لوٹا دے. کہا عبداللہ ابن عفیف علی تجھے ضمانت دیتا ہے جب تو روز معاشر معشور ہوگا نا تو بینا آنکھوں سے آئے گا، نابینا ہو کے نہیں آئے گا. مصلحت خدا سمجھ کے خاموش ہو گیا صحابی پیغمبر. آج یمن سے واپس آیا ہے اور کوفہ کا ازدحام تھا، باہر رک گیا ہے اور بیٹے کا سہارا لے کے دیوار کوفہ کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے میں جب علی کی بیٹی بولی نا علی کے لہجے میں تو عبداللہ ابن عفیف یا علی کہتا ہوا کھڑا ہو گیا. اس کے بیٹے کا بھی نام علی تھا. وہ آگے بڑھا کہا پاپا مجھے بلایا؟ کہا پیچھے ہٹ، تجھے نہیں، میں اپنے مولا علی کو بلا رہا ہوں. کہا مولا علی کہاں آ گئے؟ کہا بتا کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا قیامت نہیں آئی. کہا نہیں قیامت آ گئی، ذرا غور کر کے بتا آسمان کا رنگ کیسا ہے؟ کہا بابا سرخ نہیں ہوا، ابھی نیل بو ہے. کہا کیا پرندے اپنی بوٹیں زمین پہ لگا کے لیٹے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں بابا پرندے تو فضا میں پرواز کر رہے ہیں. کہا کیا در و دیوار گر گئے؟ کہا نہ بابا در و دیوار کھڑے ہیں. کہا میں نہیں مانتا، قیامت آ گئی ہے، تجھے دکھتا نہیں. کہا بابا تجھے دکھتا نہیں، میں تو دیکھ کے بتا رہا ہوں. کہا بابا قیامت نہیں آئی. کہا تو مان نہ مان قیامت. کہا بابا مجھے کیوں جھٹلاتا ہے؟ جب بار بار باپ بیٹے میں تکرار ہوا نا، اس وقت صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عفیف اپنے بیٹے کو مخاطب کرتا تھا، علی سن 21 رمضان 40 ہجری علی کی لفظیں کوفہ شہر بیت الشرف میں علی نے کہا تھا. علی کی لفظیں آج بھی میرے کانوں پہ ہیں. علی نے کہا تھا دوستو اللہ کے حوالے اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے. اور فرمایا عبداللہ ابن عفیف نے میرے کان بھول نہیں سکتے، میرے کانوں پہ جو آواز آ رہی ہے یہ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے. اس وقت علی ابن عبداللہ ابن عفیف منہ پیٹ کے کہتے بابا شکر کر، تیری آنکھیں نہیں ہے. کہا اللہ کی نعمت کے چھن جانے میں شکر کیوں کروں؟ کہا بابا میں نے تیری موت کے خوف سے تجھے بتایا نہیں تھا. کہا بابا سن، یہ علی خطبہ نہیں دے رہا، یہ علی کا بیٹا بھی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، بھائیوں کے سر نیزوں پہ سوار کرا کے کوفہ کے باہر قیدی بنی کھڑی ہے. کہا میں کیسے مان جاؤں کہ یہ علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے؟ کہا علی تو جانتا نہیں ہے، علی کی بیٹی کا ایک بھائی عباس بھی ہے. عباس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ یہ علی کی بیٹی یوں قیدی بن کے آ جائے؟ کہا جلدی سے خبر لے ان قیدیوں کا سالار کون ہے. ایک مرتبہ ایک سپاہی کے پاس علی ابن عبداللہ آیا اور کہا بندہ خدا ان قیدیوں کا سالار کون ہے؟ سپاہی جھٹ دے کے کہتا پیچھے ہٹ، تجھے کیا مطلب؟ علی ابن عبداللہ کہتا ہے اونچا نہ بول، کہ میں نہیں پوچھ رہا، میرا بابا صحابی پیغمبر ہے، میرا بابا سوال کر رہا ہے. جب سنگر صحابی پیغمبر نے پوچھا، کہا صحابی پیغمبر کہاں میں زیارت کروں؟ کہا میرا بابا دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. وہ سپاہی چلتا ہوا عبداللہ ابن عفیف کے پاس آیا. کہا اے بزرگ آپ صحابی پیغمبر ہیں؟ کہا ہاں میں صحابی پیغمبر ہوں. کہا لائیے ہاتھ دیجیے میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ. عبداللہ ابن عفیف نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ کا بوسہ دیا. کہا آپ ان قیدیوں کے سالار کی بابت پوچھ رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا وہ جو سامنے ضعیف ہے نا جس کے گلے میں خاردار طوق ہے، جس کے ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں سنگل، کمر میں سنگل ہے، یہ وہی قیدی سرکار میں دیکھ نہیں سکتا. کہا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں اگر ملاقات ہو جائے. ایک مرتبہ سپاہی آگے آگے ہوا، عبداللہ ابن عفیف پیچھے پیچھے ہو لیا. عزادارو 1 سے 1.5 منٹ کی زحمت زیادہ سے دینے والا نہیں. حضرت سننا جملہ خدا کی قسم عزادارو، جب عبداللہ ابن عفیف پیچھے پیچھے آ رہا تھا نا، سپاہی کہہ رہا تھا لوگوں راستہ دو، محمد کا صحابی آ رہا ہے. لوگ ہٹتے بھی جا رہے تھے، جھوٹ جھوٹ کے عبداللہ کو سلام کرتے جا رہے تھے. جب باقر نے یہ منظر دیکھا نا، کہا بابا دیکھ صحابی کا حیا ہو رہا ہے، بابا ہم اہل بیت پیغمبر، ہمارا کوئی حیا نہیں. عزادارو چلتا ہوا عبداللہ ابن عفیف سپاہی کا سہارا لے کے پہنچا. عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آیا، کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام. سجاد کی آواز آئی، کیا دوبارہ سلام کر سکتا ہے؟
کہا کیوں نہیں کہتی؟ 1000 بار سلام کروں. کہتی میرا سلام ہو. جب سہبارہ کہا دوبارہ سلام کر سکتا ہے؟ کہا کہتی میرا سلام ہو. ایک مرتبہ صحابی پیغمبر بول پڑا. کہا کہتی تجھے سلام کوئی نہیں کرتا؟ کہا جب ہم مدینے میں بستے تھے فرشتے سلام کو آتے. کہا مدینے میں بستے تھے فرشتے. کہا اس کا مطلب جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. سجاد کی آواز ہے تیرا بیٹا کیا کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عفیف نے جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف ہاتھ اٹھانا چاہا. سجاد کی آواز آئی ہاتھ نیچے کر محمد کی نواسی ہے، وہ زہرا کی بیٹی ہے، وہ علی کی لفظ جگر ہے، وہ محمد کی نواسی ہے، وہ عالم رسول اہل بیت پیغمبر میں سے ہے. ہاتھ نیچے کر منہ پیٹ کے عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے ہائے مولا یہ کہاں ہوا؟ کہا کربلا. کہا کربلا ہو گئی؟ کہا ہاں کربلا ہو گئی. کہا اس کا مطلب حسین مارا گیا؟ کہا ہاں حسین ذبح ہو گیا. کہا اگر حسین کربلا میں مارا گیا زینب قیدی بن کے آ گئی، بتا عباس کہاں تھا؟ کہا چچا عبداللہ میرے چچا کے بازو پہلے کٹے، میرے بابا کی گردن پہ خنجر بعد میں چلا، میری پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بعد میں آئیں. کہا اچھا اتنا بتا سجاد تیرے چچا عباس کو زین سے اتارنے والے کتنے تھے؟ جب تعداد بتائی نا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے صحابی پیغمبر کہتا ہے تو زمانے کا امام ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا، لیکن مولا میں نے 11 سال کے سن میں عباس کو صفین میں اپنی آنکھوں سے لڑتے دیکھا تھا. مولا اب تو وہ 34 سال کا کڑیل جوان ہوگا. مولا اتنی شجاعت و ہیبت ہے تھی عباس کی، کس کی مجال میں کوئی عباس کے قریب آئے اور عباس کے بازو کاٹ ڈالے. ایک مرتبہ سجاد کی چیخیں نکلی. کہا صحابی پیغمبر تو صحیح کہتا ہے، اصل میں ہوا یہ کہ میرے بابا نے شہباز کے پر باندھ دی. ہاں نہ شہباز پرواز کر سکا نہ شہباز شکار کر سکا. عزادارو عبداللہ ابن عفیف نے چہرہ پیٹا، منہ پہ ماتم کرتا رہا. عزادارو سنو گے جملہ، خدا کی قسم ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا عبداللہ ابن عفیف جب آپ آخری مرتبہ مدینے آئے تھے میرے بابا سے ملاقات کی تھی، میرے بابا نے آپ کے ذمہ کچھ کام لگایا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا ہاں مولا میں بھولا نہیں. آپ کے بابا نے کہا تھا عبداللہ ابن عفیف جب تجھے یمن جانا ہو نا تو ہمارے خاندان کی مستورات کے لیے 40 چادریں خرید لینا. کہا صحابی پیغمبر کو چادریں کہا ہے؟ کہا وہ میرے سامان میرے رحل سفر میں موجود ہے. ایک مرتبہ علی بن عبداللہ سے کہا علی بھاگ وہ چادریں اٹھا کے لا. علی گٹھڑی اٹھا کے لایا. روایت میں اتنا ہی ملتا ہے عزادارو کہ علی بن عبداللہ نے وہ گٹھڑی سجاد کے ہاتھوں میں رکھی. سجاد نے پہلی چادر زینب کو دی، دوسری چادر ام کلثوم کو دی، تیسری چادر جناب رباع کو دی، چوتھی چادر ام لیلہ کو دی. عزادارو ابھی جناب لیلہ کے سر پہ چادر نہیں آئی تھی. شمر ایک مرتبہ تازیانہ گھماتا ہوا آیا، پشت سجاد نے تاریخ کربلا کو رقم کیا اور کہا سجاد تجھے کس نے اجازت دی کہ زینب کے سر پہ چادر آ جائے؟ اللہ ہمارے آنسو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما.